نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في كلامه المجيد البرهان الرشيد والفرقان الحميد یا نساء النبی لستن کأحد من النساء صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین وقال اللہ تعالی فی مقام آخر ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك واصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك واصحابك يا شفيع المذنبين انتہائی معزز و محترم سامعین، ارباب اہل سنت، ادب خردگان نگاہ محبت، ماہ رمضان، ماہ کریم، ماہ عظیم، ماہ رمضان المبارک کا دوسرا عشرہ اس کا آغاز ہو چکا ہے اور آج دوسرا جمعہ ہے، 11واں روزہ ہے اور یہ وہ عشرہ ہے جس عشرے کے بارے میں ہم سب کے آقا و مولا تاجدار مدینہ، سرور قلب و سینہ، سید عالم، نور مجسم، شفیع معظم، آقا آدم و بنی آدم، اللہ کے پیارے یار، مطلع الانوار، سر الاسرار، مکے کے شہر یار، مدینے کے تاجدار، سید الابرار، اس امت کے غمخوار، احمد مختار، حضرت محمد مصطفیٰ علیہ تحیت والثناء، آپ نے فرمایا کہ اوسطہ مغفرتن، اس ماہ مبارک کا پہلا عشرہ رحمت، دوسرا عشرہ مغفرت، یہ مغفرت کا دن بیت رہے ہیں۔ اور تیسرا عشرہ اتقم من النار، جہنم سے آزادی کا عشرہ ہے۔ یہ اللہ کی بخشش، اس کی مغفرت کے دن ہیں اور اللہ رب العزت اپنے محبوب کی امت کی بخشش کے لیے رحمت حق بہانہ می جویت،
بہا نہ می جویت، وہ اپنے محبوب کی امت کی بخشش کے بہانے ڈھونڈتا ہے۔ کبھی شعبان کی 15ویں رات دے کر، شب برآت دے کر، کبھی ماہ رمضان کی مبارک راتیں دے کر، کبھی مبارک دن دے کر، کبھی لیلۃ القدر دے کر، رحمت حق بہانہ می جوید کہ میرے محبوب کی امت تھوڑا سا عمل کرے، میں ان کے لیے بخشش کا پروانہ جاری کروں۔ یہ مغفرت کا اشرا ہے۔ ڈر تھا کہ عیسیاں کی سزا، ڈر تھا کہ عیسیاں گناہوں کی سزا، ڈر تھا کہ عیسیاں کی سزا اب ہوگی یا روز جزا، دی بڑھ کے اس کی رحمت نے صدا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ مجرم بلائے آئے ہیں، جاؤ کا ہے گواہ، پھر رد ہو کب یہ شان کریموں کے در کی ہے۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، مجرم بلائے آئے ہیں، جاؤ کا ہے گواہ، پھر رد ہو اس بارگاہ سے، پھر وہاں کوئی پہنچ جائے، حاضر ہو جائے حضور کی بارگاہ میں، پھر رد ہو، وہ مردود لوٹے، بدبخت لوٹے، کب یہ شان کریموں کے در کی ہے۔ سبحان اللہ۔ ان کے طفیل خدا نے حج بھی کرا دیے، ان کے طفیل خدا نے حج بھی کرا دیے، اصل مقصود حاضری اس پاک در کی ہے۔ مولا علی نے واری تیری نیند پہ نماز، مولا علی نے واری تیری نیند پہ نماز، وہ بھی جو سب سے اعلیٰ خطر کی ہے۔ ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فرو ہیں، ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فرو ہیں، اصل الاصول بندگی اس تاجور کی ہے۔ سبحان اللہ۔ رحمت حق بہانہ می جوید، اللہ رب العزت اپنے محبوب کی امت کی بخشش کے بہاؤ نہیں تلاش کرتا کہ بخشش کا یہ بہاؤ ہے، یہ قیمت ہے، نہیں، وہ بہانے تلاش کرتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ محبوب کی امت ہے۔ سورہ احزاب کی ایک آیت کے ابتدائی کلمات طیبات آپ کے سامنے تلاوت کیے گئے ہیں۔ آج 11 رمضان ہے اور اس تاریخ کو خاتون اول، زوجہ اول، مومنہ اول، ملیکۃ العرب، محسنہ اسلام، سیدہ طیبہ طاہرہ، سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا وصال مبارک ہے۔ اس حوالے سے انشاءاللہ آج کا جمعۃ المبارک سیدہ ام المؤمنین سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی بارگاہ میں ہدیہ محبت، ہدیہ عقیدت، ہدیہ غلامی پیش کیا جائے گا۔
اللہ رب العزت نے قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا، یا نساء النبی، اے نبی کی بیویوں، اے نبی کی بیویوں۔ نبی کی جو ازواج ہوتی ہیں، نساء ہوتی ہیں، وہ امت کی مائیں ہوتی ہیں، امت کی۔ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم۔ نبی کی جو ازواج ہیں وہ امت کی مائیں ہیں۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا، یا نساء النبی لستن کاحد من النساء۔ کائنات کی کوئی عورت تم جیسی نہیں ہے، تمہاری مثل نہیں ہے۔ کوئی بھی کائنات کی عورت یا تم کائنات کی کسی عورت کی مثل نہیں ہو، کسی ایک کی مثل بھی نہیں ہو، تم بے مثل ہو، تم بے مثل ہو۔ کون کہہ رہا ہے یہ؟ بولو۔ یہ اللہ رب العزت کہہ رہا ہے محبوب کی ازواج کو کہ تم بے مثل ہو۔ اب اللہ بھی بے مثل، اللہ بھی ولا مثل لہو ولا مثال لہو، اللہ بھی بے مثل، رسول بھی بے مثل، اور رسول کی ازواج بھی بے مثل۔ اللہ بے مثل کیوں ہے؟ اللہ بے مثل کیوں ہے؟ لاکھ دلیلیں دیں آپ کہ اس نے یہ کام کیا ہے، یہ قدرت کا اظہار کیا ہے، اس چیز کو بنایا ہے، اس لیے وہ بے مثل ہے۔ ساری دلیلیں حق ہیں، ساری دلیلیں حق ہیں، سچ ہیں، ہم سر تسلیم خم کرتے ہیں، مانتے ہیں۔ لیکن جو سب سے بڑی دلیل ہے اللہ رب العزت کے بے مثل ہونے کی، وہ یہ ہے کہ اس نے ایک شاہکار رسالت اپنے رسول کو بے مثل بنایا ہے۔ اپنے رسول کو بے مثل بنایا ہے، اس لیے رسول کو بے مثل بنا کر وہ خود بے مثل ہو گیا ہے۔ رسول کو بے مثل بنا کر وہ خود بے مثل ہو گیا ہے۔ اب ازواج مطہرات یہ بے مثل کیوں ہیں؟ وہ رسول کو بنا کر، اللہ وہ رسول کو بنا کر وہ بے مثل ہو گیا ہے، اور یہ رسول کی بن کر بے مثل ہو گئی ہیں۔ وہ رسول کو بنا کر بے مثل، یہ رسول کی بن کر بے مثل، اور جو رسول کا بن جاتا ہے وہ بے مثل ہو جاتا ہے۔ بولو سبحان اللہ۔ پھر جو رسول کا بن جاتا ہے وہ آپ کہیں گے یہ قاعدہ ایک وہیں چسپاں ہوتا ہے، نہیں، آپ بھی بے مثل ہیں کہ نہیں؟ امت، یہ امت بے مثل ہے کہ نہیں؟ کوئی عمل اچھے ہیں اس امت کے؟ نہیں۔ یہ امت بے مثل ہے، کیوں؟ کہ حضور کی امت ہے نا، یہ حضور کی امت۔ یہ جو قرآن ہے آپ کے پاس، قرآن خود قرآن دعویٰ کر رہا ہے کہ وہ بے مثل کتاب ہے۔ فاتو بے مثل ہی، فاتو بے صورت مثل ہی، پورے قرآن جیسی کوئی
کتاب لے کر آؤ، اور کتاب نہیں لا سکتے تو ایک سورت جیسی سورت لے کر آؤ، سورت نہیں لا سکتے تو ایک آیت جیسی آیت لے کر آؤ، نہ آیت جیسی کوئی آیت، نہ سورت جیسی کوئی سورت، نہ کتاب جیسی کوئی کتاب. یہ کتاب بے مثل ہے. کیوں؟ قرآن اللہ کا کلام نہیں ہے؟ یہ تورات، زبور، انجیل، 313 صحائف اللہ کا کلام ہے. جب سارے ہی کتاب اللہ اور کلام اللہ ہیں تو پھر قرآن بے مثل کیوں ہے؟ قرآن بے مثل اس لیے ہے کہ اس قرآن کا تعلق حضور کے ساتھ ہو گیا ہے. سارے نبیوں کے اصحاب ہیں، سارے نبیوں کے صحابہ ہیں، لیکن جو حضور کے صحابہ ہیں وہ ساری امتوں میں، سارے نبیوں کے صحابہ میں بے مثل ہیں. کیوں؟ کیونکہ حضور کے صحابہ ہیں. تو صحابہ کی نسبت حضور کے ساتھ تو صحابہ بے مثل. کتاب قرآن کی نسبت حضور کے ساتھ تو قرآن بے مثل. آل کی نسبت حضور کے ساتھ تو آل بے مثل. امت کی نسبت حضور کے ساتھ تو امت بے مثل. اور ازواج کی نسبت حضور کے ساتھ تو ازواج بے مثل. سبحان اللہ. اور اللہ رب العزت اس کا اعلان فرما رہے ہیں، یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، تم کائنات کی کسی عورت کی مثل نہیں ہو. تم اعلیٰ ہو، عرفہ ہو، اولا ہو، بلند مقام رکھنے والی ہو، بے مثل ہو، کیونکہ تمہاری نسبت میرے محبوب کے ساتھ ہو گئی ہے. ان ازواج مطہرات میں ایک زوجہ وہ سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ ام المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہا کی ذات ببرکات ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج امت کی مائیں ہیں، اور جو ایمان والے ہیں، جو انسان ہیں، جن کے اندر انسانیت ہے. ایمان تو بڑا اونچا درجہ ہے، ایمان بڑا اونچا درجہ ہے. جن کے اندر انسانیت ہے وہ اپنی ماؤں کا ادب و احترام کرتے ہیں. اپنی ماؤں کا وہ ادب و احترام کرتے ہیں، تعظیم و تکریم کرتے ہیں. اس سے آگے میں نے بات نہیں کرنی. ایمان تو بڑی اوپر کی بات ہے نا. وہ نبی پاک کی ازواج اپنی ماؤں کی عزت و تکریم و تعظیم کرتے ہیں. جو بے ادبی کرے وہ انسانیت کے درجے سے گر جاتا ہے، چاہے جائے کہ وہ مومن ہو، چاہے جائے کہ وہ مومن ہو. وہ تو انسانیت کے درجے سے گرا ہوا ہے، وہ تو کوئی جانور ہے. اسے انسان کہنا بھی انسان کی توہین ہے. ازواج مطہرات امہات المومنین یہ امت کی مائیں ہیں، امت کی مائیں ہیں. اب تھوڑے سے احکام سن لیں. یہ جو ازواج مطہرات ہیں، حضرت امام ربانی قندیل نورانی رمز حقانی الشیخ احمد فاروقی سرہندی رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں کہ ان کا مرتبہ اور مقام کیا ہے کہ دنیا میں بھی یہ نبی پاک کے ساتھ ہیں، دنیا میں بھی نبی پاک کے ساتھ ہیں، اور کل قیامت میں جنت میں بھی نبی پاک کے ساتھ ہیں. یہ ازواج مطہرات.
نبی پاک کے ساتھ ہیں، اور جو پھل میوے نعمت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں لیتے ہیں کھاتے ہیں، وہی پھل اور میوے جنت کی نعمتیں ازواج مطہرات کو بھی عطا کی جاتی ہیں۔ پھر حضرت شاہ عبد الحق محدث دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں کہ یہ جو احکام ہیں شریعت کے کہ نبی پاک کی ازواج امت پر حرام ہیں، یعنی ان کا نکاح امت کے ساتھ نہیں ہوتا، تو اس کی وجہ کیا ہے؟ آپ فرماتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ من جملہ وجوہ میں سے ایک وجہ یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر انور کے اندر زندہ ہیں، اپنی قبر کے اندر زندہ ہیں، اس لیے ازواج کے ساتھ نکاح حرام ہے۔ اور پھر جو اہل حدیث مکتبہ ہے، ان کے ایک بہت بڑے علامہ نواب صدیق حسن بھوپالی، وہ کہتے ہیں کہ ازواج مطہرات کا ذکر کرنے سے ایمان کو حلاوت، چاشنی اور مٹھاس ملتی ہے۔ یعنی جس مجلس میں نبی پاک کی ازواج کا ذکر ہوتا ہے، امت کی ماؤں کا ذکر ہوتا ہے، امتی اپنے سینوں کے اندر ٹھنڈک محسوس کرتے ہیں۔ تو پھر ہم اپنے ان ماؤں کا ذکر کر کے اپنے سینوں کو ٹھنڈا کیوں نہ کریں؟ یہ ازواج مطہرات امہات المومنین، اللہ نے فرمایا کہ یہ امت کی مائیں ہیں اور یہ کائنات کی کسی عورت جیسی نہیں ہیں، کائنات کی کسی عورت جیسی نہیں ہیں۔ اب سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، ان کا مرتبہ اور مقام کیا ہے؟ بڑے مرتبے ہیں ان کے، بڑے مقام ہیں ان کے، بڑی شانیں ہیں ان کی۔ ایک شان جو سب سے رفیع درجہ رکھتی ہے، بلند مقام رکھتی ہے، بلند شان رکھتی ہے، وہ شان کیا ہے کہ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ نے اس امت کو فاطمہ جیسی بیٹی عطا کی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ تھوڑا کرم نہیں ہے۔ حضرت عباس بن مطلب رضی اللہ تعالی عنہ ام النبی، نبی پاک کے چچا، آپ فرماتے ہیں ایک دن ہم صحابہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر تھے، تو خطہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطوطاً، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خط کھینچا، 1 2 3 4 خط کھینچے زمین پر، اور ہم سے پوچھا اتدرون ما ھذا، جانتے ہو یہ کیا ہے؟ یہ لکیریں کیا ہیں؟ یہ خط کیا ہیں؟ تو صحابہ کی اب جواب دینے کی عادت کیا تھی؟ کبھی یہ نہیں کہا یا رسول اللہ ہم جانتے ہیں، جان کر بھی، پتہ ہونے کے باوجود کبھی صحابہ نے یہ نہیں کہا کہ ہم جانتے ہیں، کیونکہ وہ ہر بات رسول اللہ کی زبان سے سننا چاہتے تھے۔ اللہ و رسولہ عالم، اللہ اور اللہ کا رسول بہتر جانتے ہیں، زیادہ جانتے ہیں، عالم، وہ زیادہ جاننے والے ہیں، اور مولوی کہتا ہے میں زیادہ جاننے والا ہوں۔ تو عرض کی یا رسول اللہ آپ جانتے ہیں، آپ کا اللہ جانتا ہے، یہ خط کیا ہے، اسے مراد کیا ہے؟ فرمایا کہ یہ 4 لکیریں ہیں، اس کائنات کے اندر
4 عورتوں کا مرتبہ اور مقام ہے جو اپنی شان میں سب سے اعلیٰ ہیں، اپنے اپنے زمانے کے اندر، اپنے اپنے دور کے اندر یہ 4 خواتین ہیں جو اعلیٰ مقام رکھنے والی ہیں۔ پہلا نام لیا مریم بنت عمران کا، مریم بنت عمران، یہ کون ہیں؟ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ہیں۔ پھر دوسرا نام لیا آسیہ بنت مزاحم، جو زوجہ فرعون ہیں، مزاحم کی بیٹی ہیں۔ یہ آسیہ زوجہ فرعون، یہ اس کائنات کی عورتوں میں اعلیٰ مقام رکھنے والی ہیں۔ پھر نبی پاک نے فرمایا کہ ختیجہ بنت خویلد، یہ ختیجہ اس کائنات کی عورتوں کے اندر اعلیٰ عرفہ شان رکھنے والی ہیں۔ اور پھر فرمایا فاطمہ بنت محمد رضی اللہ تعالی عنہن، یہ 4 عورتیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، حدیث کی کتابوں کے اندر یہ حدیث موجود ہے، آپ نے فرمایا کہ یہ 4 عورتیں اعلیٰ مقام رکھنے والی ہیں، اعلیٰ شان رکھنے والی ہیں۔ پہلی حضرت مریم، دوسری حضرت آسیہ، تیسری حضرت ختیجہ اور چوتھی حضرت فاطمہ۔ اب شارحین نے، جو حدیث کی شرح کرنے والے محدثین شارحین ہیں، انہوں نے کہا کہ نبی پاک نے ان خواتین کو اعلیٰ کہا ہے، عرفہ کہا ہے، تو ان کے اعلیٰ اور عرفہ ہونے کی دلیل اور راز کیا ہے، اس کے اندر سر کیا ہے؟ تو کہنے لگے کہ مریم بنت عمران یہ کائنات کی عورتوں میں اعلیٰ عورت ہیں، افضل نساء ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پالا ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پالا ہے۔ اب حضرت آسیہ افضل و اعلیٰ کیوں ہیں؟ انہوں نے حضرت موسیٰ کو پالا ہے۔ آپ جانتے ہیں موسیٰ کہتے ہیں جو پانی سے ملے، پانی والا، تو ماں نے فرعون کے خوف سے کہ کہیں وہ قتل نہ کر دے، تو ایک ٹوکرے کے اندر، جس کے اندر مٹی لگی ہوئی تھی، اس کے اندر اپنے اس بیٹے کو رکھا اور پانی کے حوالے کر دیا۔ اور یہ صندوق، یہ پانی، یہ ٹوکرا جس کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام تھے، فرعون کے محل کے قریب پہنچا تو حضرت آسیہ نے جا کر اس ٹوکرے کو، صندوق کو اٹھایا، اپنے پاس رکھ لیا اور پھر حضرت موسیٰ کی تربیت کی، حضرت موسیٰ کی پرورش کی۔ اس پرورش کی وجہ سے حضرت آسیہ کائنات کی عورتوں میں اعلیٰ ہو گئی۔ اور پھر حضرت ختیجۃ الکبریٰ، ان کے اعلیٰ اور عرفہ ہونے کی دلیل کیا ہے، راز کیا ہے، سر کیا ہے؟ کہ انہوں نے اسلام کی پرورش کی ہے، اسلام کی پرورش کی ہے۔ اور فاطمہ بنت محمد کے اعلیٰ افضل ہونے کی دلیل اور راز کیا ہے؟ انہوں نے حسنین کی پرورش کی ہے۔ اب تھوڑی دیر یہاں ہم رکتے ہیں۔ جو حضرت عیسیٰ کی پرورش کرے، عیسیٰ کو پالا پوسے، پال پوس کر جوان کرے، وہ اعلیٰ۔ جو آسیہ فرعون کی زوجہ حضرت موسیٰ کی پرورش کر کے، پال پوس کر جوان کرے، تربیت کرے، خدمت کرے، وہ اعلیٰ۔ جو اسلام کی خدمت کرے ختیجہ، وہ اعلیٰ۔ اور جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ آمنہ ہیں، جس نے بانی اسلام کو پالا ہے،
جس نے تمام انبیاء کے سردار کو پالا ہے وہ اعلیٰ اور افضل کیوں نہیں ہے؟ کچھ بے وقوف بدبخت وہ اپنے بختوں کی طرح اپنے کتابوں کو کالا کر رہے ہیں، کتابوں کی طرح لفظوں کی طرح اپنے بختوں کو کالا کر رہے ہیں، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کے حوالے سے یہ گفتگو کرتے ہیں کہ معاذ اللہ وہ مومن نہیں تھے، ایمان والے نہیں تھے، موحد نہیں تھے، وہ جنتی نہیں ہیں۔ اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین جنتی نہیں ہیں، شرم آنی چاہیے ان لوگوں کو، شرم آنے چاہیے۔ کس طرح وہ نبی پاک کو منہ دکھائیں گے کل قیامت کے روز؟ وہ یہ احسان تم یاد رکھ لو کہ جس نبی نے تیری ماں کے قدموں کے نیچے جنت رکھی ہے، وہ کتنا کریم نبی ہے، کتنا کریم نبی ہے کہ وہ تیری ماں کے قدموں کے نیچے جنت رکھ رہا ہے، تو اپنی ماں وہ بھی جنتی ہیں، مواحد ہیں، مواحد ہیں، جنتی ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین بھی۔ سیدہ خدیجہ الکبریٰ وہ کائنات کی عورتوں میں افضل اعلیٰ عورت اس لیے ہیں کہ انہوں نے اسلام کی پرورش کی ہے، یہ زوجہ اول ہیں۔ ان کا مرتبہ اور مقام کیا ہے کہ یہ والدہ ہیں سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کا نکاح ہوا۔ تاریخ سیرت کی کتابوں کا اگر مطالعہ کریں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 25 سال اور سیدہ خدیجہ کی عمر مبارک نکاح کے وقت کتنے؟ شابہ 40 سال۔ اب یہ جو تعدد ازواج کا تانا دیتے ہیں، معاذ اللہ دلوں کے اندر وہ بدبخت خیال کرتے ہیں کہ نبی پاک نے اتنی شادیاں کی ہیں۔ پہلی شادی کیا ہے دیکھیں، 25 سال کی عمر ہے، جوانی بھرپور، اور ایسی جوانی جس جوانی کی قسمیں خدا اٹھاتا ہے، ایسی طیب اور پاکیزہ جوانی ہے۔ اور 40 سال کی عمر کی عورت کے ساتھ شادی ہو رہی ہے۔ اور شادی سے قبل نا جب سیدہ خدیجہ الکبریٰ نے نکاح کا پیغام بھیجا تو اس پیغام بھیجنے کا سبب کیا ہوا؟ ایک سبب یہ بنا کہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ نے خواب دیکھا۔ خواب کیا ہے؟ کہتی ہے میں نے خواب دیکھا کہ آسمان سے سورج میرے گھر کے اندر اترا ہے اور پھر میرا گھر روشن ہوا ہے، نور علی نور ہوا ہے، پھر اس کی روشنی اتنی بڑی ہے، اتنی بڑی ہے کہ سارا مکہ نور علی نور ہو گیا ہے۔ کہتی ہیں میں نے یہ خواب جب دیکھا تو میں اپنے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل ان کے پاس گئی کہ اس خواب کی تعبیر ہمیں دیجئے کہ یہ خواب کی تعبیر کیا ہے۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ اس کی تعبیر یہ ہے کہ آپ کا نکاح نبی آخر الزمان سے ہوگا، وہ آفتاب نبوت تیرے گھر میں آئے گا، آفتاب رسالت تیرے گھر میں طلوع ہوگا، اور پھر اس نکاح کے سبب سے تیرا گھر روشن ہوگا، اور پھر یہ نور ایسا پھیلے گا کہ سارے مکے کے اندر یہ نور پھیل جائے گا۔ اب آپ نے ایک سبب یہ تھا، دوسرا سبب سیدہ خدیجہ الکبریٰ اپنے دور میں، اپنے وقت میں مکے کی سب سے بڑی تاجرہ تھی، سب سے بڑی تاجرہ تھی، تجارت کا معاملہ تھا،
اور آپ کے قافلے شام کی طرف دوسرے ملکوں کی طرف روانہ ہوتے تھے تجارت کا مال. تو ایک مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے قافلے کے اندر آپ بھی تشریف لے گئے تجارت کا مال لے کر. اس سال جو منافع ہوا ہے تاریخ کہتی ہے کہ وہ 2 گنا سے بھی زیادہ منافع ہوا. اور میسرہ غلام جو حضرت خدیجہ کا تھا وہ ساتھ ساتھ تھا. تو دیکھتا کہ جس درخت کے نیچے آپ بیٹھتے نبی پاک, ابھی اعلان نبوت نہیں ہوا, اظہار نبوت نہیں کیا, جس درخت کے نیچے آپ بیٹھتے وہ درخت ہرا بھرا ہو جاتا. آپ چلتے تو بادل سایہ کرتے ہوئے اوپر چلتا ساتھ ساتھ. اور پھر منافع بھی ڈبل. یہ ساری برکات دیکھ کر میسرہ نے آ کر خدیجہ کو کہا کہ دیکھیں میں نے یہ معاملے دیکھے ہیں. تو آپ نے پیغام بھیجا کہ میں آپ کے ساتھ نکاح کرنا چاہتی ہوں. ان کی شہرت سیدہ خدیجہ کی وہ طاہرہ کے نام سے, طاہرہ پاکیزہ, اور نبی پاک کی شہرت صادق اور امین کے نام سے. 25 سال کی عمر نبی پاک کی اور 40 سال کی عمر سیدہ خدیجہ کی. نکاح ہوا اور اس نکاح سے, اس رشتہ ازدواج سے جو اولاد پیدا ہوئی اس کی تفصیل سن لیں آپ. نبی پاک کے نطفہ نور سے تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا. نبی پاک کے نطفہ نور سے حضرت خدیجہ کے بطن اقدس سے جو اولاد پیدا ہوئی, ایک قاسم اور ایک عبداللہ, ایک قاسم اور ایک عبداللہ, جن کو طیب و طاہر بھی کہا جاتا ہے. بیٹے 2 ہیں, 2 بیٹے اور 4 بیٹیاں, ایک نہیں 4 بیٹیاں. سیدہ زینب, سیدہ رقیہ, سیدہ ام کلثوم اور سیدہ فاطمہ. سب سے چھوٹی بیٹی ہیں یہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہن. یہ 4 بیٹیاں ہیں, ایک بیٹی نہیں. کل ازواج کا و بنات کا قرآن کہہ رہا ہے. اگر ایک ہوتی تو بنت کا لفظ استعمال ہوتا. 4 بیٹیاں ہیں, یہ اہل سنت کا عقیدہ ہے. اور چاروں کی چاروں جو ہیں وہ نبی پاک کے جگر کے ٹکڑے ہیں, نبی پاک کے جگر کے ٹکڑے ہیں چاروں کی چاروں. لیکن جس کے بارے میں نبی پاک نے فرمایا کہ یہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے, اپنی زبان رسالت سے اظہار کیا ہے, اسے سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ الزہرا کہتے ہیں. یہ 4 بیٹیاں اور 2 یہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ کے بطن سے نبی پاک کے نطفہ نور سے یہ پیدا ہونے والی اولاد ہے. اور ایک بیٹے حضرت ماریہ قبطیہ جو آپ کی لونڈی ہیں, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ہبہ کی گئی تھی, ان سے ایک بیٹا پیدا ہوا ہے جسے حضرت ابراہیم کہتے ہیں. حضرت ابراہیم. اب جب شادی ہو رہی ہے اس وقت, اس شادی کے وقت جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بہترین دوست, یہ نبی پاک کے ساتھ اس بہترین دوست کی دوستی یہ اسلام لانے کے بعد نہیں ہے, یہ اسلام لانے سے پہلے کی دوستی ہے. آپ نے شاید کسی وقت یہ گفتگو سنی ہے کہ وہ دوست ازلی مومن ہے,
ازلی مومن ہے، ازلی مومن ہونے کی وجہ سے ازلی دوستی ہے، اور وہ دوست اس کا نام ابو بکر صدیق ہے۔ وہ سیدنا ابو بکر صدیق وہ دوست ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی ہیں، اور نکاح کے وقت اگر آپ سیرت کی کتابوں کا مطالعہ کریں تو جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں جوڑائے عروسی زیبتن کیا تھا نا، جو دولہا بن کر اللہ کا محبوب جب دولہا بنتا ہے، ہمارا بیٹا جب کوئی ہمارا بیٹا جب دولہا بنتا ہے نا تو اللہ کی طرف سے اس کے چہرے پر ایک رونق اور نور آتا ہے، جو نیک بچے ہوتے ہیں ان پر وہ اس وقت ایک خاص نور آتا ہے، اور جو اللہ کا محبوب ہے جب وہ دولہا بنا ہوگا تو کتنا نور ہوگا، پہلے ہی نور علی نور، پھر وہ اس نے مطلق کا محبوب۔ اب جو جوڑا پہنا ہوا ہے، تاریخ سیرت کی کتابیں کہتی ہیں کہ سیدہ ختیجہ الکبریٰ نے اپنی طرف سے وہ جوڑا عروسی بھیجا کہ آج کے دن یہ جوڑا پہن کر آپ اس نکاح کی تقریب میں آئیں، تو آپ نے فرمایا تیرا ختیجہ جوڑا بڑا مبارک ہے، بڑا اعلیٰ ہے، لیکن میں ابو بکر کے جوڑے پر کسی جوڑے کو ترجیح نہیں دے سکتا۔ اللہ اکبر۔ مصطفیٰ کا ہم سفر، پھر 500 دینار، 500 دینار حق مہر کے، اور 20 اونٹ، 20 اونٹ یہ ابو بکر پیش کر رہے ہیں، اور پھر 2 اونٹ ولیمے کے، یہ کون دے رہا ہے؟ ابو بکر۔ اور پھر اس ایک جوڑے کے ساتھ جو ولیمے کا جوڑا ہے وہ بھی ابو بکر پیش کر رہے ہیں، اور پھر ان 2 جوڑوں کے علاوہ 9 جوڑے۔ پھر یہ جوڑے اتنے پسند آئے ہیں، اتنے پسند آئے ہیں کہ اللہ رب العزت نے قرآن میں کہہ دیا کہ تو میرے محبوب کا جوڑی دار ہے، ساتھی جسے کہتے ہیں۔ ساتھی۔ اب یہاں تھوڑی دیر آپ رکیں۔ ابو بکر وہ جو 9 جوڑے دے، 500 دینار دے، 20 اونٹ دے، پھر 2 اونٹ پھر دے، وہ سارا مال رسول اللہ پر قربان کر رہے ہیں، اور کیسی بد عقلی ہے، بے عقلی ہے، کہتے ہیں جی ابو بکر باغ فدق کھا گیا ہے، کھجوریں کھا گیا ہے۔ یہاں کھجور کی ایک روایت بھی بیان کر دیتا ہوں میں، یہ بخاری اور مسلم کی اور حدیث کی دیگر کتابوں کے اندر یہ روایت موجود ہے کہ ایک صحابی، انہوں نے فجر کی نماز ادا کی، نبی پاک نے امامت فرمائی، اور اس صحابی نے پیچھے نماز ادا کی اور فوراً سلام پھرتے ہی اٹھ کر چل دیے، فوراً چل دیے، جلدی جلدی مسجد سے باہر نکل کر گھر کی طرف چلے گئے۔ نبی پاک نے دیکھا، خاموش رہے۔ دوسرا دن آیا تو پھر اس صحابی نے نماز ادا کی فجر کی اور فوراً چل دیے۔ تیسرا دن پھر آیا اور نماز ادا کی، سلام پھیرا، فوراً اٹھ کر چل دیے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات پسند نہ فرمائی، آواز دی، ٹھہرو، رکو، کہاں جا رہے ہو؟ یہ تھوڑی بات اس حدیث پاک پر غور کریں۔ آج ہمارا رویہ کیا ہے کہ جو ہی سلام پھیرتے ہیں، جوتا اٹھاتے ہیں، بھاگتے ہیں۔ نبی پاک کو یہ پسند نہیں۔
پسند نہیں ہے. حدیث کو پڑھنا اور ہے، سمجھنا اور ہے. اب اس صحابی کو روکا، بات سنو، ٹھہرو، کہاں جا رہے ہو؟ عرض کی حضور میں 2 منٹ میں واپس آتا ہوں، حاضر ہوتا ہوں، اللہ کے محبوب میں حاضر ہو رہا ہوں. فوراً اپنے گھر گئے، واپس لوٹے. تھوڑی دیر کے بعد حضور تشریف فرما ہیں. تو پوچھا کیا وجہ ہے؟ نماز سلام پھرتے ہی بھاگ جاتے ہو، فوراً گھروں کی طرف لوٹتے ہو، کیا وجہ ہے؟ تو عرض کی یا رسول اللہ، میرا جو گھر ہے، میرے گھر کا جو ہمسایہ ہے وہ یہودی ہے. وہ کون ہے؟ یہودی ہے. اور یہ موسم جو ہے نا، یہ کھجور کے پھل کا موسم ہے. کھجوریں درخت پر پک رہی ہیں اور روزانہ ہوا چلتی ہے، اور وہ کھجوریں جو پکی ہوئی ہیں وہ میرے گھر کے اندر گرتی ہیں. میرے گھر کے اندر ہوا کی وجہ سے پکی ہوئی کھجوریں گر جاتی ہیں. تو میں فوراً نماز ادا کرنے کے بعد، جبکہ میرے بچے آرام کر رہے ہوتے، سو رہے ہوتے ہیں، میں فوراً گھر جاتا ہوں، ان کھجوروں کو اکٹھا کرتا ہوں، جمع کرتا ہوں، ایک برتن میں ڈالتا ہوں اور اس یہودی کے گھر جا کر دیتا ہوں. یہودی کے گھر جا کر دیتا ہوں. جلدی اس لیے جاتا ہوں کہیں میرے بچے اس یہودی کی کھجور کو کھا نہ لیں. وہ صحابہ جو اتنا اہتمام کرتے ہیں کہ یہودی کے کھجور کو بچوں کو کھانے نہیں دیتے، جو صحابہ کا سردار ہے، جو ابو بکر صدیق ہے، وہ فاطمہ کی کھجوریں کھا گیا ہے. جو عام صحابی ہوتے ہی نہیں، ویسے سارے خاص ہیں صحابہ. ابو بکر کے مقابلے میں بات کر رہا ہوں. ایک عام صحابی وہ اتنی احتیاط کرتے ہیں کہ جو ان پر جائز نہیں ہے، جو ان کا حق نہیں ہے، وہ اپنے بچوں کو بھی نہیں کھانے دیتے. تو کیسے یہ بے وقوف لوگ ہیں جو ابو بکر پر اعتراض کرتے ہیں کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدہ فاطمہ کا باغ کھا گئے ہیں، ان کی کھجوریں کھا گئے ہیں. ان کی کھجوریں نہیں کھائیں، باغ نہیں کھایا. سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم جو انبیاء کا گروہ ہیں، ہم وراثت نہیں چھوڑتے، مال اور منال کی وراثت نہیں چھوڑتے. ہماری وراثت کیا ہے؟ علم. انبیاء کی وراثت کیا ہے؟ علم ہے. یہ دنیا کا مال انبیاء کی وراثت نہیں ہے. جو ہم چھوڑتے ہیں وہ صدقہ ہوتا ہے. جو ہم چھوڑتے ہیں وہ، یہ حدیث پاک ہے، جو ہم چھوڑتے ہیں وہ کیا ہوتا ہے؟ صدقہ ہوتا ہے. جو مال ہم چھوڑتے ہیں وہ صدقہ ہوتا ہے. اور ساری کائنات جانتی ہے. ابو بکر مسئلہ بتا رہے ہیں، عمل کر کے بتا رہے ہیں کہ نبی کی آل پر صدقہ حرام ہے. نبی کی آل پر صدقہ حرام ہے. نبی کی آل صدقہ نہیں کھاتی. اس لیے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک کے فرمان کے مطابق اس باغ کو سیدہ فاطمہ کو نہیں دیا. دوسرا جو نبی پاک نے احکام بیان کی ہیں، تفصیل کے ساتھ یہ بات ہو چکی ہے. اب ایک اور مسئلہ ہے، وہ بھی یہاں کیونکہ اس کے ساتھ ریلیٹڈ ہے، وہ بھی سن لیں. طرح طرح کے بکواس کیے جا رہے ہیں. یہ فتنے کا دور ہے. اہل سنت کے لبادے میں اس لباس کے اندر ٹائٹل بوتل کے اوپر شہد کا لگا ہوا ہے اور اس بوتل کے اندر حرام چیزیں فروخت کی جا رہی ہیں. کہتے اپنے آپ کو اہل سنت ہیں اور اس کے اندر، اس لیبل کے اندر وہ رافضیت اور خارجیت کا سودا بیچ رہے ہیں. کہتے ہیں جی، اعتراض کرتے ہیں کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وراثت نہیں ہے تو پھر یہ جو ازواج مطہرات کو حجرے ملے ہیں، یہ کیسے مل گئے ہیں؟ یہ کیسے مل گئے ہیں؟ اور پھر طرح طرح کی
غلط باتیں جو زیب نہیں دیتی کسی شریف آدمی کو، جو کسی شریف آدمی کو، کسی حلالی کو زیب نہیں دیتی، جو ازواج مطہرات کے حوالے سے اور شیخین کے حوالے سے جو بکواس کرتے ہیں. تو پھر اگر یہ وراثت نہیں ہے تو پھر انہیں اجرے کہاں سے حاصل کر لیے ہیں؟ انہیں نہ قرآن کا پتہ ہے، نہ حدیث نبوی کا پتہ ہے، نہ تاریخ سے واقف ہیں، نہ. وہ تو ایک تعصب اور بغض ہے. وہ صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا بغض، وہ امہات المومنین کا بغض. ان کی مار یہ پڑی ہے کہ عقل بھی چلی گئی ہے، ایمان بھی چلا گیا ہے. ایمان بھی چلا گیا ہے. اہل سنت کا عقیدہ اور نظریہ کیا ہے کہ یہ جو ازواج مطہرات کے حجرے ہیں یہ نبی پاک کی وراثت نہیں، یہ نبی پاک کی وراثت نہیں ہے. کیوں؟ وراثت ہوتی ہے اس دنیا سے جانے کے بعد، اس دنیا کے جانے کے بعد وراثت بنتی ہے. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے اندر، اپنی ظاہری حیات مبارکہ کے اندر یہ حجرے خود بنا کے ہر زوجہ کو عطا کر دیے، ہبا کر دیے، ہبا کر دیے پہلے ہی. اور جو چیز زندگی کے اندر ہبا کر دی جائے اور پھر جس کو ہبا کی جا رہی ہے وہ اس پر مالک بن جائے، اس کو اپنے قبضے میں لے لے، تو فقہ کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ اس کی مالک ہوتا ہے. وہ تو زندگی کے اندر ہی مالک ہیں اس کی. تو پھر یہ اعتراض ہی کرنا ابس ہے، جہالت کا نتیجہ ہے. اور پھر قرآن نہیں پڑھتے. اللہ رب العزت قرآن پاک کے اندر ارشاد فرما رہے ہیں وَقَرْنَ فِي بِيُوتِكُنَّ، سورہ احزاب، وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بِيُوتِكُنَّ، یہ بھی سورہ احزاب ہے. اللہ فرما رہا ہے وَقَرْنَ فِي بِيُوتِكُنَّ، اے نبی کی ازواج تمہیں چاہیے کہ تم اپنے گھروں کے اندر رہو، ملی رہو، اپنے گھروں کے اندر رہو. فی بیوتکن، اللہ کہہ رہا ہے. اللہ تو کہہ رہا ہے یہ حجرے جو ہیں، یہ بیوت جو ہیں وہ نبی کی ازواج کے ہیں، مالکہ وہ ہیں. اور پھر اللہ فرماتا ہے کہ تم اپنے گھروں کے اندر رہ کر جو اللہ رب العزت کی آیات ہیں، جو حکمت ہے، اس کو تلاوت کیا کرو، اس کو یاد رکھا کرو. تو اللہ رب العزت تو ان حجروں کو نبی پاک کی ازواج کے حجرے کہہ رہا ہے، اور تو کہتا ہے کہ ان کی ملکیت کہاں ہو گئی ہے. یہ ملکیت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات مبارکہ کے اندر انہیں مالک بنایا ہے. اور پھر قرآن ازلی ہے، قرآن ازلی ہے. ازل سے اللہ رب العزت نے ان حجروں کو نبی پاک کی ازواج کی ملکیت میں دے دیا ہے. یہ تو نبی پاک کی ازواج کی ملکیت ہیں. اس پر ایک اور بات کر دیتا ہوں تاکہ یہ مسئلہ کلیئر ہو جائے. جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال مبارک ہو گیا تو نبی پاک کے وصال کے بعد سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا حجرہ مبارک. ایک بات اس کے ساتھ آپ سماعت کر لیں، دو اعلیٰ مقام ہیں اس کائنات کے اندر. مکہ المکرمہ میں کعبے کے بعد، بیت اللہ کے بعد جو مکے کے اندر سب سے اعلیٰ عرفہ شان بلندی والا مقام ہے وہ سیدہ خدیجہ کا گھر ہے مکے کے اندر. بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ مکے کے اندر بیت اللہ کے بعد جو سب سے اعلیٰ عرفہ مقام ہے، عرفہ مکان ہے مکے کے اندر، وہ سیدہ خدیجہ کا گھر ہے. اور پوری کائنات میں عرش اور فرش کے اندر، زمین و آسمان کے اندر جو سب سے اعلیٰ مقام ہے وہ حجرہ عائشہ ہے، وہ سیدہ عائشہ صدیقہ کا حجرہ ہے، جہاں آج نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے ہیں. وہ سب سے
حتیٰ کہ ہمارے علماء نے لکھا ہے وہ عرش سے بھی اعلیٰ ہے. وہ مٹی جو نبی پاک کے جسم اقدس کو مس کر رہی ہے وہ مٹی عرش اعظم سے بھی افضل ہے. اور یہ حجرہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے. تو اب یہ اللہ رب العزت نے ان کی ملکیت میں یہ حجرے دے دیے ہیں. ازلی قرآن کہہ رہا ہے وَقَرْنَ فِي بِيُوتِكُنَّ, تم اپنے گھروں کے اندر ٹھہر جاؤ, رکی رہو. نبی پاک کی ازواج کو یہ حکم دیا جا رہا اللہ کی طرف سے. اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد سیدنا ابو بکر کا وصال ہوا تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی پاک کے اس حجرے میں, جو اصل میں حجرہ عائشہ ہے, یہ وہ جگہ ہے. اگر آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تخلیق کے حوالے سے سیرت کی کتابوں کا مطالعہ کریں تو جو خمیر مصطفیٰ تیار ہوا ہے, جو طینت محمدیہ تیار ہوئی ہے, جو مٹی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اقدس کے خمیر کے لیے لائی گئی ہے, وہ اسی حجرے سے لائی گئی ہے. یہ کتنا پاک حجرہ ہے, کتنی اعلیٰ مٹی ہے یہ, کتنی نوری مٹی ہے یہ, کتنی پاکیزہ مٹی ہے کہ جس مٹی سے نبی پاک کے جسم اقدس کا خمیر تیار کیا جا رہا ہے. جب وہ مٹی اتنی پاک ہے, جب وہ مٹی اتنی پاک ہے, جب وہ مٹی اتنی پاک ہے تو اس حجرے کی مالک عائشہ کتنی پاک ہوگی. اب جب سیدنا ابو بکر کا وصال ہوا تو وہاں دفن کیے گئے. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے آخری ایام آئے تو آپ نے اپنے بیٹے عبداللہ کو بھیجا کہ جاؤ اماں عائشہ کے پاس اور جا کر پیغام دو, اور یہ نہیں کہنا کہ امیر المؤمنین, یہ نہیں کہنا, یہ منع کیا آپ نے. ادب و احترام کتنا ہے ازواج مطہرات کا. یہ نہیں کہنا جا کر کہ امیر المومنین عمر نے یہ پوچھا ہے, بلکہ یہ کہنا کہ عمر بن خطاب آپ سے درخواست کرتا ہے, عرض کرتا ہے, دل کرتا ہے عمر کا کہ میں بھی اپنے آقا کے ساتھ, اپنے یار کے ساتھ آرام کروں. تو پھر وہ جو جواب دیں آ کر مجھے بتانا. تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی سیدہ عائشہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور آ کر عرض کی کہ ابا جان, عمر بن خطاب یہ عرض کرتے ہیں, یہ چاہتے ہیں, ان کی خواہش یہ ہے کہ وہ اپنے آقا مولا کے ساتھ, اپنے یار ابو بکر کے ساتھ دفن ہوں. تو آپ نے فرمایا, سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ام المومنین نے, کہ یہ جگہ میں نے اپنے لیے رکھی ہوئی تھی, یہ جگہ میں نے اپنے لیے رکھی ہوئی تھی, لیکن جو عمر کی خدمات ہیں اسلام کے لیے, میں اپنی خواہش کو ترک کرتی ہوں اور یہ جگہ عمر کو دیتی ہوں, عمر کو دیتی ہوں. اب اگر وہ مالکہ نہیں تھی اور تو عمر سے زیادہ دین کو جانتا ہے, اگر وہ مالکہ نہیں تھی, اور ویسے بھی جو سلطان وقت ہوتا ہے وہ سارے علاقے کا مالک ہوتا ہے, رعایا کا بھی مالک اور جگہ کا بھی مالک, لیکن یہاں معاملہ کیا ہے, عمر فاروق خلیفہ وقت ہونے کے باوجود سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ عائشہ صدیقہ سے اجازت لے رہے ہیں, کیونکہ ان کا عقیدہ یہ ہے کہ اس حجرے کی مالکہ سیدہ عائشہ ہیں. اور تو اعتراض کر رہا ہے کہ سیدنا ابو بکر نے وراثت نہیں دی سیدہ فاطمہ کو. وہ مالکہ ہیں حجرات کی, تمام ازواج مطہرات. اب جو ان کا جی چاہے, جس کو اجازت دیں وہ وہاں سوئے گا, اور جو اجازت جس کو نہیں دیں گے وہ نہیں سوئے گا. اب حجرہ عائشہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم
اور ایک اور حدیث پاک سن لیں پھر. نبی پاک کا وصال ہوا، نبی پاک کا وصال ہوا. اب سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بغیر حجاب کے، بغیر حجاب کے، بغیر پردے کے اپنے ابا جان کی قبر پر، اپنے ابا جان کی قبر پر تشریف لے جاتی. پھر تھوڑے عرصے کے بعد سیدنا ابو بکر صدیق کا وصال ہوا. حدیث کی کتابوں کے اندر یہ حدیث پاک موجود. لیکن پھر میں عرض کرتا ہوں، حدیث پاک پڑھنا اور ہے، سمجھنا اور ہے. یہ سمجھ تب آتی ہے جب دل کے اندر نبی پاک کی محبت ہو. سمجھ ہی تب آئے گی، ورنہ حدیث سمجھ نہیں آتی. تھوڑے عرصے بعد سیدنا ابو بکر کا وصال ہوا. پھر سیدہ عائشہ صدیقہ، یہ وہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں کہ نبی پاک نے فرمایا کہ کائنات کی ساری عورتوں کا علم ایک طرف، کائنات کی ساری عورتوں کا علم ایک طرف اور سیدہ عائشہ کا علم ایک طرف. آدھے سے زیادہ صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین یہ سیدہ عائشہ کے شاگرد ہیں. سیدہ عائشہ کے شاگرد ہیں آدھے سے زیادہ صحابہ. اب جب سیدنا ابو بکر کا وصال ہوا تو وہاں دفن کیا گیا اس حجرے کے اندر. تو پھر سیدہ عائشہ صدیقہ بغیر حجاب کے، بغیر پردے کے قبر پر تشریف لے جاتی. جب سیدنا عمر فاروق کا وصال ہوا تو اب پردہ، اب نقاب، ابا پہن کے اوپر نقاب کر کے وہاں تشریف لے جاتی. ایک مسئلہ یہ ہوا کہ کیا عورتیں قبرستان کے اندر قبر پر جا سکتی کہ نہیں. ایک مسئلہ یہ جو حدیث پاک بیان کی جاتی ہے نا، لعن اللہ زوارات القبور، یہ حدیث پاک منسوخ ہے. یہ حدیث پاک منسوخ ہے. اور اس کی ناسخ کون سی ہے؟ اس کی ناسخ کون سی ہے؟ وہ حدیث پاک نبی پاک نے فرمایا کنت نہیتکم عن زیارت القبور، میں نے تمہیں قبروں پر جانے سے منع کیا تھا. میں نے تمہیں قبروں پر جانے سے الا فزوروہا، جس محمد نے تمہیں منع کیا تھا وہی اللہ کا رسول تمہیں اجازت دیتا ہے. الا فزوروہا، اب تمہیں اجازت دیتا ہوں کہ ان قبروں کی زیارت کیا کرو. اس کا سبب کیا ہے؟ فَإِنَّهَا تَزَهِدُ الدُّنْيَا وَتَذَكِّرُ الْآخِرَةَ، یہ ان کی زیارت دنیا کے اندر زہد کا سبب بنتی ہے اور آخرت کی یاد دلاتی ہے. یہ حدیث پاک منسوخ ہے کہ لعن اللہ زوارات القبور، اجازت دی ہے اور عام اجازت دی ہے. کنت نہیتکم، میں نے تمہیں منع کیا تھا کہ قبروں پہ نہیں جانا، اب تمہیں اجازت دیتا ہوں ان کی زیارت کیا کرو. تو جب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ، اور یہ عمل ہے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہ وہ قبر انور پر جاتی ہیں، نبی پاک کی قبر انور پر. پھر صحابہ کا عمل ہے، پھر امت کی تمام امت کے جو لوگ ہیں ان کا عمل ہے. یہ تعامل اہل سنت ہے کہ وہ قبروں کی زیارت کے لیے جاتے ہیں. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جس نے میری قبر کی زیارت کی میں اس کی شفاعت کروں گا. اور پھر حضرت امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ جو روضہ پاک کے سامنے، مواجہ شریف کے سامنے کھڑے ہو کر جالیوں کو دیکھ آئے نا، جالیوں کو دیکھ آئے، وہ یہ نہ کہے کہ میں مدینہ دیکھ کر آیا ہوں، جالیاں دیکھ کے آیا ہوں، بلکہ وہ یوں کہے کہ میں حضور کو دیکھ کے آیا ہوں، بلکہ یوں کہے کہ میں حضور کو دیکھ آیا ہوں. تو اب سیدہ پردہ کر رہی ہیں
تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب کیا ہے؟ پردہ کس سے ہوتا ہے؟ غیر سے ہوتا ہے، اور زندہ سے ہوتا ہے، اور زندہ سے ہوتا ہے۔ تو سیدہ اپنے عمل سے بتا رہی ہیں کہ جو قبر کے اندر لیٹے ہوئے ہیں وہ زندہ ہیں۔ نبی پاک دفن ہوئے پردہ نہیں، کیونکہ باپ ہیں، کیونکہ خامد ہیں، خامد ہیں۔ اور ابو بکر دفن ہوئے زیارت کی جا رہی ہے، کیونکہ باپ ہیں، اور باپ سے پردہ نہیں۔ اور عمر فاروق دفن ہوئے ہیں تو پردہ ہے، اور پردہ غیر محرم سے اور زندہ سے ہوتا ہے۔ تو سیدہ عائشہ صدیقہ اپنے عمل سے بتا رہی ہیں یہ جو قبروں کے اندر لیٹے ہوئے ہیں یہ زندہ ہیں، یہ زندہ ہیں۔ کون؟ سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا۔ اب وصال کا بیان کرنے کا وقت نہیں، آخری بات کر دیتا ہوں، ضروری بات کے اندر یہ سارا وقت گزر گیا ہے۔ سیدہ خدیجہ الکبریٰ کی شان کیا ہے؟ جب آخری وقت آیا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی گود ہے، نبی پاک کی گود ہے، اور سیدہ خدیجہ کا سر ہے۔ اور سیدہ خدیجہ جب ضعف، کمزوری، علالت کی وجہ سے آخری وقت آ رہا ہے تو عرض کرتی ہیں کہ آپ میرے پاس بیٹھ جائیں، میرے پاس بیٹھ جائیں۔ میری ایک ہی خواہش ہے، ایک ہی خواہش ہے کہ جب میں اس دنیا سے جاؤں تو میری نظریں چہرہ والضحیٰ پر رہیں۔ یہ سجدہ کی خواہش۔ تو جب آپ کا وصال ہو رہا ہے تو نبی پاک کی گود اور سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کا سر مبارک، اور جب نبی پاک کا وصال ہو رہا ہے تو نبی پاک کا سر ہے اور سیدہ عائشہ کی گود ہے، سیدہ عائشہ کی گود ہے۔ یہ ازواج مطہرات ہیں، کس انداز میں نبی پاک کی ذات کے ساتھ محبت رکھنے والی ہیں، اور نبی پاک کس انداز میں ان کے ساتھ محبت کرتے ہیں کہ جب خدیجہ جا رہی ہے تو نبی پاک کی گود میں، گویا سیدہ خدیجہ نبی پاک کے لیے جان قربان کر رہی ہیں، اور جب نبی پاک جا رہے ہیں تو سر نبی پاک کا اور گود سیدہ عائشہ کی، گویا نبی پاک اپنی اس محبوب زوجہ کے لیے اپنی جان دے رہے ہیں، آخری وقت اتنا محبت کے ساتھ بسر کر رہے ہیں۔ یہ وہ ازواج مطہرات ہیں، سلام اللہ علیہن و رضی اللہ تعالی عنہن۔ یہ ازواج مطہرات ہیں، ان میں جو سیدہ خدیجہ ہیں یہ وہ زوجہ ہیں جنہوں نے 25 سال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت اختیار کی ہے، بلا شرکت غیرے۔ یہ ان کی محبت، نبی پاک کی محبت سیدہ خدیجہ کے ساتھ، کہ جب تک سیدہ خدیجہ نکاح میں رہی نبی پاک نے کوئی دوسرا 25 سال تک نکاح نہیں کیا، نکاح نہیں کیا آپ نے۔ یہی زوجہ رہی ہیں سیدہ خدیجہ، اور واحد زوجہ ہیں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ، جو کنواری حالت میں، باکرہ حالت میں نبی پاک کے نکاح میں آئی ہیں۔ باقی ساری کی ساری 10 ازواج وہ بیوہ تھیں، وہ بیوہ تھیں۔ اور عرب کے معاشرے کے اندر جو دور جاہلیت ہے، جو دور جاہلیت ہے، آج بھی وہی دور دوبارہ ریپیٹ ہو رہا ہے۔ ہماری عادات بھی اسی دور جاہلیت والی ہیں کہ بیوہ کے ساتھ شادی نہیں کرنی، یہی کرتے ہیں نا۔ حالانکہ سب سے زیادہ ضرورت ان خواتین کو ہے، ان کو شیلٹر چاہیے، سر پہ ایک سایہ چاہیے۔ تو عرب کے اندر یہ دستور تھا، ان کی عادت تھی کہ وہ بیوہ ازواج کے ساتھ شادی نہیں کرتے تھے، ان کو رد کر دیتے تھے، ظلم و ستم ان پر ڈھاتے تھے۔ تو نبی پاک نے رحمت بن کر
رافت بن کر عرب کے اس غلط رواج کو توڑتے ہوئے اپنے پاؤں کے نیچے رونتے ہوئے 10 ازواج جو بیوہ ہیں ان کے ساتھ شادی کی ہے. یہ نبی پاک کی سنت رضی اللہ تعالی عنہن کے ساتھ کہ 10 ازواج ہیں, 11 شادیاں کی ہیں آپ نے, اور 11 میں ایک زوجہ ہیں سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ عائشہ صدیقہ, جو باکرہ حالت میں, بکارت کی حالت میں, ایک کنواری حالت میں نبی پاک کے نکاح میں آئی ہیں. باقی ساری کی ساری ازواج وہ بیوہ تھیں. پہلے ان کے خامد وصال کر گئے تھے, طلاق شدہ تھی, جو بھی معاملہ تھا اس حالت میں وہ نبی پاک کی نکاح میں آئی ہیں. اور اس کا سبب کیا تھا اتنی ازواج کا, تعدد ازواج کا؟ حالانکہ جو قرآن پڑھنے والے ہیں, جو اسلام کی تاریخ جانے والے ہیں, جو اس انسانیت کی تاریخ جانے والے ہیں, آدم علیہ السلام سے لے کر جب سے کائنات بنی اس تاریخ کو پڑھنے والے ہیں, وہ انہیں جاننا چاہیے, نبی پاک پر اعتراض نہیں کرنا چاہیے کہ ہر مذہب کے اندر ازواج کے حوالے سے کیا معاملہ ہے. اور پھر انبیاء کی جو ازواج ہیں, کسی کی 3, کسی کی 4, کسی کی 5, کسی کی 10, کسی کی 100, کسی کی 1000, انبیاء میں سے 1000 ازواج بیویاں ہیں. تو پھر نبی پاک پر اعتراض کیوں؟ اس کے اندر حکمتیں ہیں تاکہ انہیں نسبت حاصل ہو جائے, ان کی نسبت نبی پاک کے ساتھ جڑ جائے, اور جب نسبت جڑ جائے گی, نسبت لگ جائے گی, تو کائنات کی اعلیٰ عورتوں میں ان کا شمار ہو جائے گا. کائنات کو اعلیٰ بنانے کے لیے نبی پاک اپنی نسبتیں دے رہے ہیں. کبھی ہمیں نسبت دے کر امت بنا کر سب سے اعلیٰ امت بنا رہے ہیں. تو یہ ازواج مطہرات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج, یہ امت کی مائیں ہیں, اور ان کا ادب و احترام ہر مومن پر لازم واجب ہے. واجب ہے. کوئی بھی حلالی اپنی ماں کی بے عزتی, بے ادبی نہیں کرتا, نہیں کرتا. اور خاص کر ازواج مطہرات, اللہ ہمیں ان کا ادب و احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور ان کے حق میں بہتر سے بہتر ثابت ہونے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا.